بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد. سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اس سلسلے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اذان کے بعد اقامت کی سنتوں کے بارے میں۔ اذان کی پہلی 4 سنتیں اقامت کی سنتیں بھی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کونسل کا فتویٰ ہے۔ بنابری دن اور رات میں اگر ہر اقامت کے وقت ان سنتوں پر بھی عمل کر لیا جائے تو یوں اقامت کی 20 سنتوں پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، نہ کہ اقامہ اللہ ادامہ، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اب اقامت کے بعد ہم بات کرتے ہیں سترہ کے بارے میں۔ سترہ کے سامنے نماز ادا کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترہ کی طرف ادا کرے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز سترہ رکھ کر ادا کی جائے، خواہ نمازی مسجد میں ہو یا گھر میں، مرد ہو یا عورت، جبکہ کئی نمازی اس سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں تحیۃ المسجد، نماز وتر، نماز چاشت اور فرض نمازیں 17 کے سامنے پڑھ کر انسان ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یاد رہے کہ فرض نمازیں اگر امام کے پیچھے پڑھی جائیں تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آئیے ہم سترہ کے چند مسائل کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلہ کی سمت اپنے سامنے لے، مثلا دیوار، ستون یا کوئی لکڑی گاڑ لے یا پھر کرسی وغیرہ۔ نمبر 2، سترہ کی چوڑائی کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ لمبائی یا اونچائی کم از کم ایک بالشت ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 3، نمازی کے قدموں اور سترہ میں تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، سترہ امام اور اکیلے دونوں کے لیے مشروع ہے، نماز خواہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 5، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ سترہ کے فوائد میں سے ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سترہ موجود ہو تو نمازی کی نظر ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہے اور اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر سترہ نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دن اور رات کی نفل نمازوں کے بارے میں۔ دن اور رات کی نفل نمازوں کی سنتوں میں سے ہے کہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، اور 12 مسنون رکعت یہ ہیں: 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب سے پہلے، 2 عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ میرے مسلمان بھائی، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت پر عمل کریں اور دن اور رات میں 12 رکعات نماز نفل پڑھا کریں۔
دوسری سنت ہے چاشت کی نماز، جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 360 صدقات کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہوتا ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہوتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتا ہے، نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہوتا ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانہ کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مذکورہ حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعات ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعات پڑھوں، تیسری یہ کہ وتر کو سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ یاد رہے کہ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر سے 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے، اور اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو، اور اس کی کم از کم رکعات 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ اس سلسلے کی سنت میں سے یہ بھی ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کی جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھے۔ چوتھی سنت ہے مغرب سے پہلے 2 رکعات۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذان کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے۔ ان سلسلے کی آخری سنت ہے کہ عشاء سے پہلے 2 رکعات پڑھی جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ اسی طریقے سے نوافل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نوافل کی ادائیگی گھر میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ دوسری سنت ہے نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی ایک نفل نماز جسے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسے ہے جیسے فرض نماز کی نفل نماز پر۔ مذکورہ بالا احادیث کے بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے اور انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ دوسری، گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسری، نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں باجماعت ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔